یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں سب پہ تو ہی تو ہے ہم تیرے در سے جائیں کہاں سب سے سنتا گیا صدا
کر کے مجھ سے فریاد مولا کرم کرو کلام پیش کروں گا. اس وقت کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جا چکے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو جا رہے ہیں اور کتنے ایسے ہوں گے جو جائیں گے. نصیب والے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوگی. اعلیٰ حضرت بھی جب حج پہ گئے تھے تو حج ادا کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ گئے تو حضور کے پاس تھے. اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دی. اصل مراد حاضری اس خاک در کی. چونکہ مدینہ منورہ پہنچے وہاں پہنچ کر اعلیٰ حضرت نے حاجیوں کو مخاطب کیا اور حاجیوں سے کہنے لگے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ حاجیوں فرماتے ہیں قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کعبہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا. یعنی قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو اٹھا لیا جائے گا. اور جب کعبہ شریف کو اٹھایا جائے گا تو وہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہوگا. دلہن کی طرح. اور اس کو اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے کے جایا جائے گا. کعبے کو اٹھا کر بیت المقدس کی طرف لے کے جایا جائے گا. جیسے ہی بیچ میں مدینہ منورہ ہے, اگر نقشہ بٹھا کر دیکھیں تو نیچے مکہ پھر مدینہ پھر بیت المقدس. جب کعبہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوگا بیچ میں مدینہ منورہ ہے تو کعبہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور حاضر ہو کر کہے گا سلام السلام علیکم السلام علیکم. سلام علیکم جواب دیں گے. پھر آقا علیہ السلام کعبے سے پوچھیں گے اے کعبہ میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کعبہ عرض کرے گا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی میرے پاس آیا اس کے لیے میں کفایت کروں گا. اس کے لیے میں کفایت کروں گا. وہ امتی جو مجھ تک نہیں آ سکا حضور اس کے لیے آپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے لیے آپ کا. ٹھیک ہے اب سنو. حاجیوں آؤ شہنشاہ روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ
کوئی پوچھتا ہے کہ بارش ہوئی تو اکثر کہتے ہیں بس بارش کہاں ہوئی، چھینٹے پڑیں گے، چھینٹے پڑیں گے۔ ہاں، پنجاب میں کسی شہر لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ سے پوچھا جائے تو نا موسلادھار رج کے، تو چھینٹا کیا اور موسلادھار کیا؟ حضرت کہتے ہیں حاجیوں سے کہ جب مکے میں تھے اور میزان رحمت کے نیچے کھڑے تھے تو زیر میزان میں خوب کرم کے چھینٹے ابرے رحمت کا زور برسنا یاد ہے کس کو چوما تھا؟ کہے ہم نے اس کو چوما تھا جو جنت کا پتھر ہے، اور کیوں چوما؟ اس لیے کہ مصطفیٰ نے چوما، سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم نے چوما ہے جی۔ تو اس تصور کے ساتھ کہ یہی وہ پتھر ہے، یقیناً یقیناً میرے محبوب کے لب لگے، بندہ اس تصور میں چوم کر جھوم جاتا ہے اور قلب کی ظلمت جو ہے وہ نور میں بدل جاتی ہے، کھل جاتا ہے اندر سے۔ اعلیٰ حضرت کو یاد دلا رہے کہتے ہیں کہ جھوکا ظلمت موسائے سنگے عصمت آقا سنیے مدینہ کبھی جلال والا بڑا جلال ہے اور مدینہ جمال والا۔ دیکھو مکے میں ایک نیکی کتنی ہے؟ ایک نماز پڑھو تو کتنا ثواب ہے؟ 1 روپیہ خیرات کرو جو کرو گے 1 کا 1 لاکھ ہے۔ اگر اللہ نہ کرے گناہ بھی ہو جائے تو وہ 1 کا 1 لاکھ، ٹھیک ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں اگر نیکی 1 کی تو 50 لاکھ، اگر گناہ ہو گیا نا تو 1 کی۔ بڑے 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 منصب والے اولیاء جب مکے جاتے ہیں تو اللہ کی بے نیاز سے کہاں پہنچتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں کیا ہوتا ہے؟ سنو، اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں، مکے کی بات کر رہے ہیں کہ بے نیازی سے وہاں وہ کہتے ہیں ہم تو جمعہ مکے میں کریں گے۔ جی کرو بھائی کرو، بالکل کرو، جمعہ مکے میں کریں گے۔ فارسی میں کہتے ہیں دوشنبہ پیر کو، دوشنبہ کہتے ہیں پیر کو، منڈے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا بات فرمایا تھا کہ پیر والا نہ آتا نا تو جمعہ بھی نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جمعہ تھا عید کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لے، ولی بن جائے، عبادت کے ذریعے جب اللہ کا کرم ہو جائے، نیک اعمال کرے، اللہ کا کرم ہو جائے، تو جب اللہ اپنا ولی بنا لیتا ہے کسی کو، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس میں آتا ہے مومن کی فراست سے بچوں کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. قدرت الہی کا بس ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے کان، اس کی سماعت کتنی تیز ہے، اس کی نظریں کیا کیا دیکھتی ہیں، آؤ اللہ کے ولی سے پوچھ لیں. اللہ کا ولی ہی سمجھے، اللہ کا ولی ہی سمجھے، کیونکہ بات ہی اس کی ہے، بات ہی وہ کر رہا ہے جس کو سننا ہے کہ بات بس کی بات نہیں، بات وہ کر رہا ہے جس کو سننا ہے کہ بس کی بات نہیں. اعلیٰ حضرت نے سنی اور ہم کو بتائی کہ غور سے جاننے والے جانتے ہیں، یہ جاننے والے بھی جانتے ہیں، جو میرے بارے میں جانتے ہیں. اللہ مجھے 35 سال ہو گئے اس فیلڈ میں خالی کرتے ہوئے. تو وعدہ خلافی میرے یہاں نہیں الا کوئی ایسا عذر، شرعی عذر جس کے سبب وعدہ خلافی کا زمرہ ہی نہ ہو. میں اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم رہتا ہوں. الحمدللہ اللہ مجھے اسی طرح قائم رکھے. میں آج صبح ہی پہنچا ہوں اور میں پچھلے 5 دن سے شدید فلو، بخار میں مبتلا تھا اور ابھی سفر میں افریقہ کی کنٹریز میں تھا کہ جہاں ہاسپٹل بھی نہیں، وہاں بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس سے دور چاہتا ہے علاج کروانے کے لیے. بہرحال اللہ نے کرم کیا اور میں خیر کے ساتھ پہنچ گیا. تو پڑھتے پڑھتے مجھے تھوڑی سی کھانسی سی ہو رہی ہے، تو آپ محسوس نہ کیجیے گا، یہ کوئی بات نہیں، ہوتا رہتا ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
میں یہ وضاحت کر دی ہے، آپ نے کچھ نہ دیجیے گا، دوسری پوری اللہ صلی ملے ہمارے کپڑے اگر میلے ہو جائے تو ہم کہہ دیتے کہ ہمارے کپڑے میلے ہو، جبکہ آقا علیہ السلام کے کپڑوں کو میلا کہنا کفر ہے۔ حضور کے کپڑے کو کوئی کہنا میلا معاذ اللہ، یہ کفر لکھا ہے، میلا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو عشق سمجھنا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جرم کی حالت ہے یہ تو ہمارے جرم کی حالت سے نمٹ گئی ہے، فریادی ہو کر فریاد کر رہی ہے، کرم کرنا ہے۔ یہ ہمارے جرموں کی کالک ہے جو ان کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے، کرم کرنا ہے۔ ہمارے جرم کی کالک ہے آسمان کے مدیائی، لباس شباب لباس نبی جو دیتا ہے اپنی سے
یہ بھی انہی کا کلام ہے. یہ بچپن سے نابینا نہیں تھے. سن لیجیے, یہ ایک وقت میں عمر میں آ کر نابینا ہو گئے. نابینا ہو گئے, ان کا کلام ہے, ایک نابینا شخص کا کلام. سنیے گا, کہتے ہیں انسان جب عمر کا یہ جو نظام چلتے چلتے سفر کا یہ گاڑی جو ہے عمر کی چلتے جب اس طاقت اختتام کو پہنچتی ہے, ایک وقت آتا ہے بندہ آ کر ٹھہر جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس کیا کریں, اب کیا کریں, اب تو کہ آخری کیا
ہمیں پتہ ہے معرفت نہیں، ہمیں معرفت نہیں ہے. جن کو مدینہ منورہ کی معرفت ہمیں تھوڑی سی وہ جب آتا ہے نا تو اس کی زبان کو چپ لگ جاتی ہے، اس کی ہنسی ختم ہو جاتی ہے، اس کی باتیں، اس کے کہتے ختم ہو جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں آیا بھی ہوں. ادب کا ہی زیر آسمان، آسمان کے نیچے ایک جگہ ایسی ہے ادب والی، از عرش نازک تر، جو عرش سے بھی نازک تر ہے. نفس گم کرنا دیا جاتا، جنید الباجی نہیں جانا. یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کر جنید الباجی جیسے بڑے بڑے جب آتے ہیں تو اونچا بولنا تو درکنار اونچی سانس بھی لیتے ہیں. اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی معرفت نصیب فرمائے. جو معرفت والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں عزم میں کہاں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں عزم دن جو سمجھے تو میں پھر جان خزاں
انسان میں سے لالچ ہے. تو جب تک کوئی لالچ نہ ہونا کوئی بات وہ دوسری سے کرتا ہے. میں آپ کو لالچ دے رہا ہوں. سبحان اللہ. شاید اس پہ آپ کچھ لالچ میں کچھ کریں. لالچ یہ ہے کہ جو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. کہا جنت کی بات نہیں وہاں سبحان اللہ. کبھی بغیر طلب کے بھی کہہ دو سبحان اللہ. اس کے ذکر کی نیت سے ہی کہہ دو سبحان اللہ. وہ تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ. اب کتنی دفعہ سبحان اللہ کہیں گے کتنی دفعہ اللہ کرے کہ جب ہم محفل سے یہاں سے اٹھے نا تو جنت میں ہمارے باغ تیار. اور ذرا غور تو کرو کہ یہ کیسے ہے, کیسی بات ہے کہ جنت میں باغ ہمارا ہو, درخت ہمارا ہو, پھل کھانے ہونے. یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ جنت میں ہمارے نام کا درخت ہوگا تو اس میں پھل جو ہوں گے تو کھانے بھی جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. اب کوئی کنجوسی نہ کرے, ٹھیک ہے. واپس سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جانتے بھی ان کے بارے میں یہ کیا پیر شاہ صاحب بہت بڑا کھلاڑی. پیر شاہ صاحب کے بھی تو نوجوانی کا واقعہ. اب نوجوان تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے. اس شہر میں جس گاؤں میں آپ گئے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس جگہ ایک ڈبہ پیر تھا. ڈبہ پیر سمجھتے ڈبہ پیر, ڈبہ نا ڈبہ پیر اس کو کہتے ہیں جو اندر سے خالی ہو اور بجے زیادہ. ڈھول خالی ہوتا ہے نا اس کے زیادہ بجتا ہے, جو بھرا ہوا ہوگا نا وہ بجے گا نہیں. ٹھیک ہے. اس جگہ پر ایک ڈبہ پیر, اس نے کمال یہ کیا تھا کہ قصیدہ غوثیہ یاد کر لیا. سوال لوگوں کا آسادی مثالی کہ پورا قصیدہ یاد کر لیا تھا اور ہر ایک کو ڈراتا تھا قصیدہ غوثیہ کے نام پر. ہوا یہ کہ مسجد میں تمام طلباء بیٹھے ہوئے تھے اور پیر میرے علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اتنے وہ پیر آ گیا ڈبہ پیر, تو سارے سے خوف سے کھڑے ہو. پیر میرے علی شاہ صاحب کھڑے نہیں. جب دیکھا نا کہ یہ نوجوان نیا آیا ہے
کھڑا نہیں ہوا. وہ ڈبہ پہ نے کہا دیکھے کہا کھڑا نہیں ہوا, پڑھوں قصیدہ غوثیہ. ڈبہ پہ نے کہا پڑھوں قصیدہ غوثیہ پڑھ دوں. تو پیر صاحب نے کہا تو قصیدہ غوثیہ پڑھے گا, میں قصیدے والے کو بلاؤں. بلا دوں. اب ہماری دلی ہم ہی سے نہیں ہو. تو پیر میرے شاہ صاحب, اور وہ میرے قدر بزرگ گزرے ہیں جو فاتح قادیانیت ہے. کو آقا علیہ السلام نے ایسا دیدار عطا فرمایا. سبحان اللہ, یہ کلام اسی کی ایک کڑی ہے کہ آپ مدینہ منورہ جا رہے تھے, راستے میں ایک وادی آئی, وادی حمرا. اس وادی کا نام تھا حمرا. وہاں آپ آرام کی نیت سے ایسے ہی سو گئے تو آپ کو خواب میں زیارت ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام نے زیارت کی دی اور ساتھ میں میٹھی میٹھی باتیں کی. یا بنیا کہا, اے میرے بیٹے. یا بنیا, بڑی میٹھی میٹھی گفتگو فرمایا, میٹھیاں میٹھیاں گالیاں, میٹھیاں میٹھیاں گالیاں بھی تھیں. اب پیر صاحب نے جلوہ دیکھ لیا. اب مدینہ منورہ حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر کہنے لگے اج سکھ متنا بدھیری کیوں دلڑی اداس کھڑیری لو لو وچ شوق چنگیری ہے. ایسے لگ رہی ہے جیسے کمان ہے. کمان میں تیر ہوتا ہے, تیر کمان سے چھڑ جاتا ہے, اور اگر تیر کمان سے نکلا اور نشانے پہ لگ گیا تو یا تو کرے گا شہید یا کرے گا زخمی. روایت میں آتا ہے کہ یہ مشگان کیا کہتے ہیں اس کو, مشگان کیا کہتے ہیں, مشگان آتا ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشگان مبارک جو تھی پلکیں وہ دراز تھی, دراز پلکیں. کسی کی پلکیں تھے دراز ہو کسی کی آنکھوں کی خوبصورتی. دراز پلکوں کے معاملے ہیں. تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ لگ ایسا رہا تھا کہ دو برو قوسوں سال جتنوں کے نظام تیر چھڑ
بڑی باتیں کرنے والی کچھ ماحول بھی یاد نہیں گیا، مطلب اس شیر پہ باتیں کرنی ہے، کئی بار لمبا ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ وقت بہت ہو جاتا ہے۔ موت کی تکلیف حق ہے، سکرات حق ہے، اس لمحے سے گزرنا۔ اب موت کی تکلیفوں کے بارے میں پڑھے نا تو اندر سے بندہ ہل جائے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں مرنا ایک بندہ، وہ مرنا بھی آسان ہے، مرنا بھی آسان ہے، روح نکلے جسم سے۔ حدیث میں پڑھو صحیح کہ روح کے نکلنے کے معاملہ کیا کیا ہے، ہائے ہائے۔ لیکن ایک قضیہ وہ اگر میسر ہو جائے تو پھر کرم ہی کرم، نزا، پھر قبر، پھر محشر، یہ ابھی کتنی منزلیں گزرنی ہے۔ ہر جگہ کے معاملہ بڑے سخت ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی اے سورج شالا پیش رب متے بیان روزے بشر پل کی جدیوں سے گزر سب کھوٹیاں کی سنسر کریا سبحان اپنے حساب سے لے گا۔ یہ مانگنے کا طریقہ ہے بزرگوں کا۔ کہتے ہیں کہ لاہو خطر برج یمن بھاری جھلک جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں باب جھڑ جو ہمرا حدیثی سرزاد جھلک بھی دکھائیے اور وہ میٹھی میٹھی باتیں بھی کیجیے نا۔ وادی دیکھیے، اب عرض پوری ہو گئی، پردہ اٹھ گیا، پردہ جب اٹھا مانگی تھی جھلک، سننا مانگی تھی جھلک، قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہاتی ہے اور بے بہا دیے مانگی تھی جھلک۔ لیکن جب حضور نے پردہ اٹھایا تو پیر صاحب دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ ماج ملک حضور آپ اتنے حسین ماں احسن کا اتنے حسین ماں کمال کا اتنے کامل۔ میں نے تو جھلک مانگی تھی حضور سبحان اللہ ماج ملک احسن کا کمال کا اس کو ضرورت شعری کے تحت شاید ثنا کر دیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ ثنا یا ہو، یہ روا ہوتا ہے شاعری کے اندر، جیسے خورشید کو ضرورت شعری کے تحت خور کہا جاتا ہے، مہو خور، یہ روا ہوتا ہے شاعری
ہو سکتا ہے کہ ثنایا ہو. اور ثنایا کہتے ہیں عربی میں انسان کے جو آگے کے جو دانت ہوتے ہیں تو بڑے اس کو کہتے ہیں ثنایا. جسے کوئی آدمی پوچھتا ہے کسی جانور کے بارے میں کم سنا پوچھتا ہے, کم سنا اور کم سنا پوچھتے ہیں کتنے دانت کا ہے. یہ بڑے جو دانت ہوتے ہیں آگے کے اس کو کہتے ہیں ثنایا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لگتا ایسا ہے کہ جب پیر صاحب نے جھلک مانگی ہوگی اور حضور نے جو جذبہ دکھایا ہوگا پیر صاحب حیرت میں سبحان اللہ وہاں صدقہ وہاں پلکا وہاں حضور نے مسکرایا ہوگا. جب محبوب نے مسکرایا تو جب محبوب کے دو آگے کے دانت نظر آئے اس پر نظر جمی ہوئی تھی پیر صاحب نے کہا کتنے میرے تھے سلام مصطفی کتنے ماں کی شان ایک کلام پڑھ کلام یا رسول اللہ سبحان
کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ آدائے ایک طرف عاصمی بندر تنہا تم پہ کرب کو تبا عاصم مروبرا اہل میرا کیا بھلا تم پہ کیوں کہوں میرے قصب میں 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 تم ہو میں پروینا تم ہو میں پروینا تم پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ کتنا نیاز کرم ہو گیا دنیا کہتے گئے پنجتن کا مجھ پہ کتنا کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا مجھ پہ نیاز کتنا کرم ہو گیا ہم پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگے پنجتن کا میرے تمہارے ایوارڈ مبارک مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا اس گھر جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات کیا بات رضا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ اور والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه صلوا عليه صلوات الله عليه ويا مبارك كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه ولیوں کے امام دے تو مجتب پاک بنا ہم نے جو دیدن اعلان بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار مقدموں پر اقبال محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرا محفل ہے
لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو رسول
کی یا کرتی رہے پردہ سدا زوجہ کی یا کرتی رہے پردہ سدا رکھے گاری ان کی زوجہ ہو ہمیشہ باحیا رکھے گاری ان کی زوجہ ہو ہمیشہ باحیا تو صدا رکھنا سلام کا جوڑا تو صدا رکھنا سلام ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا کوئی بھی جھگڑا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا ان پیر میں جو غم چھائے گئے تاری گھٹا آفت فیشن سے ان کو بھی مولا بچا ان کو بھی مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہرا سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہرا سنت بنا خوبصورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد نئی صورت نیک سیرت ہو انہیں اولاد ستایا مدینے کی مبارک خاک کا اس طرح ہے یہ گھر گھر سب یا خدا پھول جیسا میرے مدینے کے صدا یا الہی تیرے سعادت حج کی کو بار بار کو دکھا پیارے محمد کا پیارے محمد کا دولا آفات سے عمر بھی پائے دراز دولا آفات سے عمر بھی پائے دراز تو جہاں کی نعمتوں سے بھی دے مولانا تو جہاں کی نعمتوں سے بھی مولانا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا یا الہی ہے یہی عطار یہ دل کی دعا یا الہی ہے ماں باپ کے دل کی دعا بہنوں کے دل کی دعا ہم سب کے بھی دل کی دعا غلطیاں کوتاہی ہوئی وہ بدقوال بشر لفظش کوتاہی وہ معاف فرما دے آج کی ابتدائی تبلیغ کو تمام کے ذریعے نجات بنا فائدہ نصیب بنا رب کریم ہم تمام کو ایمان پر استقامت کا ایمان پر موت کا رب کریم ہر غم سے ہر مصیبت سے پریشانی سے یا محفوظ فرما پروردگار عالم جس بے اس مقصد کے لیے اس
میں بھی کہنے کا تو وہ اس نیک مقصد میں کرنے کا فرما. دولہا محمد بلال کے لیے اشعار پڑھیں گے, دعائی اشعار کم فرما لے. یا کریم ان کی زندگی کو آسان کر. یا رب کریم جو خاندان آپ سے مل رہا ہے پیار محبت اتحاد عطا فرما, باہمی محبت عطا فرما, جھگڑوں سے بچا, حسد سے بچا, ظلم سے بچا. یا رب کریم نیک ذریت عطا فرما. رب کریم دلہن کو دولہا کے گھر والے سے پہلے دولہا کو دلہن کا رزق عطا فرما. دلہن کے قبول کو دولہا کے لیے مبارک فرما. ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ ادب احترام نصیب فرما. کسی کی بچی گھر آ رہی ہے رب کریم اس کو اتنی محبت نصیب فرما کہ اپنے گھر کی محبتیں بھول جائیں. ہماری بچیاں جو ہمارے گھر سے کسی دوسرے گھر جائیں انہیں بھی اتنی محبت عطا فرما کہ وہ اپنے گھر کی محبتیں بھول جائیں. انہیں بچے دیے ہیں, بچیاں دیے رب کریم, ان کے نصیبوں کو اچھا کر دیں, ان کے محبت کو اچھا کر دیں, ان کی خوشیاں دکھائیں گے, غم سے بچا. رب کریم ہم اس ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں, اس بھلائی کا جس کا سوال تجھ سے تیرے محبوب نے کیا ہے. ہم اس چیز سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے محبوب پناہ چاہیے. اللہم انا نعوذ بک من جور کل جائر وبغی کل باغ وحسد کل حاسد ومکر کل ماکر وغدر کل غادر وکید کل کائد وظلم کل ظالم وکرد کل کاذب وسحر کل ساحر وشماتة کل شامت وکشف کل کاشف وبک اصور یا علی العاداء. رب کریم تمام لوگوں جو یہاں موجود ہیں ان کے یا رب جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کی جتنے والدین حیات ہیں ان کی حیات کی کرتے ہیں, تندرست ہو گئے, ان کی بخشش فرما. دعا کی والدہ کے لیے دعا کیجیے. دادا اور دادی, نانا, چاچی, جو جتنے رشتہ دار میرے باپ دادا جو بھی یہاں موجود ہیں جتنے بھی رشتہ دار دنیا سے تمام کی بخشش فرما. تمام کی قبروں کو گہوارہ سکون عطا فرما. تمام کی قبروں کو حد نگاہ تک وسیع فرما. اپنے محبوب کے نور سے منور فرما. رب کریم کوئی عذاب میں گرفتار ہو اپنے کرم سے ان کو عذاب سے خلاص عطا فرما. بخشش فرما کر رب کریم اور نگار عالم ہماری قبروں کو بھی اچھا کر. تمام بیماروں کو شفا. ڈاکٹر فضل صاحب بیمار ہیں, اللہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کرے. اچھا یا اللہ جو بیمار ہے اور ساس سے ڈاکٹر فہیم صاحب کی ساتھ بیمار ہے اور نگار عالم ان کو شفا کلیہ عطا فرما. جو بھی مرض ہے وہ علاج کے اس میں آسانی فرما. رب کریم ہمیں بھی ہر قسم کے موسی امراض سے بچا. رب کریم تمام کے رزق اتنا عطا فرما اور ایسا عطا فرما جو ہمیں تیری بارگاہ کا نیاز مند کر, جو ہمارے سر کو تیری بارگاہ میں جھکا دے. ایسی دولت جو ہمیں تجھ سے باغی کر, تجھ سے دور کر دے. یا اللہ ہمیں اس دولت سے محفوظ فرما. رب کریم پروردگار عالم جملہ جائز باتیں پوری کر, جو مانگا روٹی دے دے, جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما. جو بہتر ہے ہی نہیں اس کی خواہش ہمارے روز دکھا. رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی التجاؤں کو شرف قبول عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. رب کریم تمام کارخانوں کو علماء کو شفا عطا فرما اور ان کے سختی میں مجھ گناہگار کو شفا عطا فرما. جو بیماری ہے پریشانی ہے پروردگار کے فضل سے اپنے کرم سے محض اپنے کرم سے دور کر. آمین یا رب العالمین. آئیے اس اپنی کی ہوئی دعاؤں کو شرف قبولیت کا پروانہ ملنے کے لیے ہم کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ کے اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں ہدایت پیدا جس وقت نہیں کھڑی چمکا تیرا جان اس دل فروز ساعت پیدا سلام ہم غریبوں کے راہ پہ حق درود ہم فقیروں کی سربراہ
مجھ سے خدمت کے قدسی کہے جانے رحمت تیرا لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت تیرا السلام والسلام عليك يا نبينا وعلى آله وصحبه يا خير الله صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.